اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ میں نے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ 15 ستمبر کو میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے ڈالوں گا جو اس بات کو ثابت کر دے گی کہ علم کیمیا واقعی کوئی علم ہے یا ویسے سب فراڈ ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد میں کچھ نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تھمبنیل میں نے 1968 سے 2024 تک لکھا ہے۔ یہ کیا عرصہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ میں نے 1968 میں میٹرک پاس کیا تھا۔ اس وقت میری ملاقات ایک سنیاسی سے ہوئی تھی جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولی اللہ بھی تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان سے مجھے دیسی طب کا شوق ہوا، دیسی نسخوں کا شوق ہوا اور میں نے ان سے کچھ نسخے لیے۔ انہوں نے کمال ہمدردی سے مجھے بہت سی باتیں سمجھائیں اور کچھ نسخے دیے۔ وہ شوق چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ میں لوگوں کے ساتھ گھلا ملا باتیں کی، سنی، لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی اور آج بھی وہ چیز ہے، لوگ صحیح بات نہیں کرتے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ یک طرفہ ہوتی ہے، وہ ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے میں رنگ بنا لیتا ہوں، میرا پارا جو نہیں بنتا وہ اڑ جاتا ہے، چاندی پر رنگ، بازاری چاندی پر میرا رنگ چڑھ جاتا ہے، کوئی پارے کی چاندی دے دے تو اس پر صحیح ہو جائے گا، میرے پاس نہیں ہے۔ دوستو، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ میرے استاد حاجی محمد اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ میرے پاس ایک حصہ ہے دوسرا نہیں، یا دوسرا حصہ ہے پہلا نہیں، یا پہلا ہے دوسرا نہیں، وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہوگا، اس پر اعتبار نہیں کرنا۔ میں نے زندگی میں اس پر عمل کیا۔ دوسرے جو لوگ مجھ سے منسلک رہے وہ جانتے ہیں اگر ان میں کچھ زندہ ہوئے، میری یہ ویڈیو اگر ان کس تک پہنچی، انہیں دیکھی، تو اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی کوئی نسخہ غلط بیان نہیں کیا تھا۔ اگر میں نے نسخہ بتانا ہوتا تھا تو بتا دیتا تھا، اگر نہیں بتانا ہوتا تھا تو صاف کہہ دیتا تھا نہیں بھائی میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بھائی اس بارے میں بات نہیں کروں گا تو آپ ناراض ہوں گے، وہ سامنے والا شخص ناراض ہوگا کچھ دنوں کے لیے، لیکن جب اسے سمجھ آئے گی تو وہ آپ کو گالیاں نہیں دے گا۔ وہ یہ تو کہے گا مجھے بتایا نہیں، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ مجھے غلط بتایا، میرا نقصان کر دیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس پر عمل کیا ہے، اگر بات کرو تو سچی کرو اور پوری کرو، اگر نہیں کرنی تو کہہ دو نہیں کرنی۔ آپ پر بھی تلوار لے کر نہیں کھڑا ہوا۔ آپ دوست ہیں، دوستوں میں بیٹھے بات کرتے ہیں تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ایک طرف کیوں بیان کرتے ہیں؟ اگر بیان کرنا ہے تو پورا نسخہ بیان کرو، جہاں تک آپ کو علم ہے وہاں تک کہو بھائی یہاں تک میں جانتا ہوں، اس سے آگے مجھے نہیں پتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی جو میں نسخہ آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ مکمل بیان کروں گا، اور جیسا کہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ یہ آپ کی مرضی ہے،
آپ اسے بنائیں یا نہ بنائیں. معاف کیجیے گا، لیکن میرے نسخے کو غلط نہیں کہہ سکے گا. میں نے آج صرف یہ بات ثابت کرنی ہے کہ یہ جو چھوٹی سی کٹھالی ہوتی ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں دھاتوں کو تبدیل کرنے کی. کیا دھاتیں تبدیل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ ہاں، تبدیل ہو سکتی ہیں. لیکن اس لفظ کو چھوڑ دیجئے. جو بھی لوگ اس معاملے میں ہیں، اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، وہ اس لفظ کو چھوڑ دیں. آدھی بات نہ کریں، پوری بات کریں. جتنی علم ہے اتنی بات کریں، اور جو کہے وہ سچ کہے. دیکھیے، اگر میرے پاس ایک نسخہ ہے، میں اس سے کام لیتا ہوں، اگر میں وہ دوسرے کو بتا دوں گا تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تم سے کچھ کمی نہیں ہوگی. صرف اگر آپ صحیح بات نہیں کریں گے تو آپ پر الزام آئے گا. آپ نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے غلط بات کیوں کہی. حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ سلونی کا خطبہ جو آپ نے دیا تو اس میں کسی شخص نے آپ سے علم کیمیا کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بتاتے گئے. ایک سٹیج پر جا کر جب اس نے کہا مزید تفصیل کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے میں تفصیل نہیں کر سکتا، آپ کوشش کیجئے. یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، جہاں تک آپ چاہتے ہیں آپ بتائیں، اور وہ صحیح بتائیں، سچ بتائیں. اگر جہاں پر آپ نے جا کر بریک لگانی ہے، آپ نے کہنا میں اس سے آگے نہیں کہہ سکتا، تو صاف کہہ دیں کہ میں اس سے آگے نہیں بتاؤں گا، آپ خود کوشش کر لیجئے. یہ بہت اچھی بات ہے. آئیے اب اس نسخے کی طرف. وہ چیز آپ سب جانتے ہیں، انگیٹھی ہو گئی، کٹھالی ہوگی، کوئلے ہو گئے، پنکھا ہوگا، سارا سامان آپ نے تیار کر لینا ہے. آج کل تو وہ گیس کے ذریعے بھی کر لیتے ہیں. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک کٹھالی میں کچھ تانبے کی تاریں ڈال دینی ہیں، ان کو صاف کر لینا ہے. صاف کرنے کے بعد پھر اس کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ کٹھالی میں ڈال دیں گے. اور اس کے اوپر یہ جو بازار میں سرما سیاہ ملتا ہے، بازار سے جو آنکھوں میں ڈالنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہی سرما سیاہ جسے اینٹی منی بھی کہتے ہیں، یہ سرما سیاہ آپ نے لینا ہے اور کچھ مقدار میں اس کو اوپر ڈال دینا ہے. پھر اوپر سواگا ڈالیں گے. سواگا ڈال کے آپ اسے آگ دیں گے. جب اسے مکمل چرخ آ جائے گا، وہ چکر کھا جائے گا، تو آپ اسے نکالیں گے تو وہ سارا تانبا ختم ہو چکا ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ سکہ بن چکا ہوگا. اس کا میلٹنگ پوائنٹ، اس کا سیاہی دینا، اس کا نرم ہونا، سب کچھ اس سکے کے برابر ہوگا. آپ ٹیسٹ کروا لیں اسے، وہ پورا سکہ ہوگا. تانبا ختم ہو چکا ہوگا، تانبے کے آئٹم بدل چکے ہوں گے، اس کے الیکٹرون پروٹون سب کچھ بدل چکا ہوگا. وہ تانبے سے سکہ بن چکا ہوگا. سرما کیا ہے؟ سرما سیاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پارا اور گندھک کا مرکب ہے، اور چاندی کی کانوں میں سے اس کے ساتھ نکلتا ہے. اگر آپ سرمے سیاہ کے علاوہ اس کی ترتیب پر کوئی اور چیز حاصل بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک نسخہ میں نے بیان کر دیا. انشاءاللہ تعالی آپ کی کٹھالی میں اس کے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. وہ تانبے سے سکہ بن چکا ہوگا، اس کا نقطہ پگھلاؤ بھی ہوگا، اس کا ویسا ہی نرم ہوگا، رنگ بھی وہی ہوگا، اسی طرح سیاہی دے گا، سب کچھ وہ سکہ ہی ہوگا. آپ اسے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ سکہ ہی نکلے گا. اب دیکھیے، اگر ایک ترکیب سے تانبے کو سکے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے تبدیل ہو چکا ہے، تو اگر آپ کوشش کریں گے تو سکے کو بھی سونے میں تبدیل کر سکیں گے. لیکن وہ طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا. سب سے زیادہ ضروری شرط یہ ہے کہ آپ
اپنے آپ پر لاگو کر لیں کہ آپ نے سچ بولنا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا، اور اللہ سے امداد طلب کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی سب کچھ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں پارا لرزہ نہیں ہوتا، پارا لرزہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سونا نہیں بنتا، سونا بنتا ہے، چاندی بنتی ہے، پارے سے چاندی بنتی ہے، تانبے سے چاندی بنتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ان لوگوں کے پاس ہے جو سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ روایات میں موجود ہے کہ غیر مسلموں کے پاس بھی یہ ہنر ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے پاس یہ کیوں ہے، یہ نسخے کیوں ہیں؟ میں نے جو بات کہی ہے، ان نسخوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ان نسخوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کیا سچ کے ساتھی ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، سچ پر عمل کرتے ہیں، سچ سے لگاؤ ہے آپ کو، تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جب تک جھوٹ کے ساتھی رہیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ، وہ میں نے آج پورا کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی شخص آپ میں سے یہ نسخہ بنائے، اس سے نہ بنے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ تعالی بنے گا۔ لیکن کیا بنے گا؟ تانبے کو سکے میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ کس نے کرنا ہے؟ وہ سرما سے جو بازار میں ملتا ہے، لوگ آنکھوں میں لگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے میں نے کئی بار اسے کر کے دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا، بشرط زندگی۔ آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کو شمل فار قائم بنانا بھی بتا دوں گا۔ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ وصیت، یعنی جو دعائی آپ تیار کرتے ہیں وہ آگے عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس میں بھی راز ہے۔ یہ ایک ایسا لطیف کام ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آگ میں باغ لگانے کی بات ہے، یعنی آگ جس کا کام جلانا ہے، آپ نے اس آگ میں باغ کو لگانا ہے، باغ کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے اور بڑی سوچ سمجھ کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے یہ میرے نسخے والا تجربہ کیا تو آپ کہہ سکیں گے، جو لوگ کہتے ہیں بس یہ ایسے ہی ہے، باتیں بنی ہوئی ہیں، اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، تو آپ کہہ سکیں نہیں، ہوتا ہے، تجربہ کر کے دکھا رہے اسی کو، ہو جائے گا۔ اس کے سارے وہ کہتے ہیں جی الیکٹران پروڈکٹ بل نہیں ہوتے، یار جب تانبے سے سکہ بن گیا، اس کا سب کچھ تبدیل ہو گیا، تو اس کے دوسرے نسخہ کیوں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ لیکن بات ہے علم کی، تجربے کی۔ آپ سچ کا ساتھ دیں گے، علم اور تجربے کو بروئے کار لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز ممکن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جس چیز کا نام موجود ہے اس چیز کا اصل وجود بھی موجود ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل تفہیم خدا سبسکرائب کر لیجئے، اسے لائک بھی کیا کیجئے اور شیئر بھی کر دیا کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ صحیح سچ کہتا ہوں، رسول کے مطابق کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ مجھے اس بات پر قائم رکھے۔ سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔